وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه صحب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أعوذ بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر
اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں گھولتے کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر تا عمر لکھ دے آنا مقدر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی ہے جتنی میں نے دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزان رحمت ہے میرے سر پر میزان رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی ہے جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے
لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے دن جو ایک ایسی عظمت والی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ ہمیں وہ گھڑی میسر اور عطا فرمائے۔ تو سارے گرامی آپ جانتے ہیں یہ ماہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے، اور موضوع اور کا مناسبت بھی یہی بنتی ہے کہ حج شریف کی عظمت اور حج کے فضائل کو بیان کیا جائے، تاکہ بندہ مومن کے دل کے اندر ایک تڑپ ایک شوق پیدا ہو کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے کہ کاش اللہ بھی ہمارے مقدر میں اور ہمیں یہ استطاعت عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کے پیارے گھر کا دیدار اور نظارہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج بھی اللہ کے لیے کرو اور عمرہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے کرو، یعنی چاہے حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو حج اور عمرہ کے بارے میں بالخصوص اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حج کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہونی چاہیے، پھر اللہ رب العالمین اس حج کا انعام اور اس حج کا جو نعم البدل عطا فرماتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حج کا اعمال کے اندر مرتبہ کیا ہے کہ حج اعمال میں کون سے مرتبے پر آتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے بہترین عمل اور افضل اور اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ ایمان باللہ و رسولہ، کہ اللہ پر بھی ایمان لایا جائے اور اللہ رب العالمین کے رسول پر بھی ایمان لایا جائے۔ اب یہاں یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ صرف اللہ پر ایمان لایا جائے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پر بھی ایمان لایا جائے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو مطلب یہ بنا کہ اللہ کی ذات اور محبوب کی ذات یہ ذاتیں الگ الگ ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے اور یہ حضور کی ذات ہے، لیکن دونوں کی اطاعت ایک ہوتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔
اطاعت دونوں کی ایک ہی ہے اور ذاتیں وہ الگ الگ ہیں، تو صرف اللہ پر ایمان لے آنا یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو پہلا اعمال میں سے افضل عمل وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ و رسولہ۔ اب ایمان کو مقدم فرمایا اعمال میں سے، اس لیے کہ ایمان یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے اور یہ جڑ ہے۔ ایک آدمی کا ایمان بھی نہیں ہے تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو جو آدمی اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا، تو اس کی نمازوں کا، اس کے حج کا، اس کی زکاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ایمان ہے، اور یہ ایمان سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا یہ سرمایہ ہے بندہ مومن کے پاس۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ ثم ماذا، پھر کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ اور تیسرا سوال کیا گیا ثم ماذا، یا رسول اللہ پھر کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے؟ تو بارگاہ رسالت سے یہ جواب آتا ہے کہ الحج المبرور، حج مبرور۔ فرمایا حج مبرور یہ ہوتا ہے کہ جو صرف جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری، بناوٹ نہ ہو، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ پہلے سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد اللہ کے راستے میں عمل جو بہترین ہے وہ جہاد ہے، اس کے بعد اعمال میں سے جو تیسرا درجہ آتا ہے وہ حج کا ہوتا ہے۔ یعنی حج کو یہ اعمال میں سے تیسرا درجہ حاصل ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، لاتعداد اعمال ہیں، لیکن حج کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال میں سے اس کو تیسرا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی کتنی فضیلت ہے۔ حج فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر۔ تو یہاں لوگوں میں کافر بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں یہاں جو ہے الناس سے مراد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگوں پر حج فرض ہے، فرشتوں پر بھی فرض نہیں ہے اور جنوں پر بھی فرض نہیں ہے۔ حج کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور عقل مند بھی ہو، یعنی عاقل ہو۔ اگر مجنون ہے، پاگل ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور اس کے فرمایا آزاد ہو، اگر کوئی آدمی غلامی میں ہے تو غلام پر بھی حج فرض نہیں ہے، مرد ہو چاہے عورت۔ جس طرح مرد اگر صاحب نصاب ہے اس پر حج فرض ہے، تو عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کرے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اور ہماری ماں امہات المومنین سے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مرد آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ جہاد کرتے ہیں اور بھی بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم عورتیں جہاد میں نہیں جا سکتی، ہم پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو بارگاہ رسالت سے جواب آیا، فرمایا شاہ اگر تم عورتیں، اگر تم پر حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جاؤ، صاحب نصاب ہو جاؤ اور اللہ تمہیں توفیق دے دے کہ تم حج کا فریضہ ادا کر لو، فرمایا بے شک تم جہاد پر نہیں جا سکتی، فرمایا تم جہاد نہیں کر سکتی، لیکن اگر حج ادا کر لو گی اللہ تمہیں حج کا بھی اور جہاد کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ عمل ایک کیا جا رہا ہے لیکن انعامات دو دیے جا رہے ہیں، حج کا بھی ثواب مل جائے گا اور اللہ رب العالمین جہاد کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ حج بچوں پر فرض نہیں ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں، لیکن اگر بچوں کی طرف سے حج کر دیا جائے، بچوں کو کرا دیا جائے، طواف کرا دیا جائے تو حج ان کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، بچوں کو بھی ثواب مل جاتا ہے اور بچوں کے والدین کو بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں، جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں انہیں آنا چاہیے۔ بچہ جتنے قدم چل کر مسجد میں آئے گا، وضو کرے گا، جتنی عبادات کرے گا، بچہ تو معصوم ہے، اب اس کے گناہ تو نہیں ہے، اللہ اس بچے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، جتنی عبادات اس بچے نے ادا کی ہیں اللہ رب العالمین اس بچے کے والدین کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔
تو حج اگر بچہ ادا کرتا ہے تو بچے کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے والدین کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سامع ندی کا دربار، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع آیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے نال اپنے لشکر نو لے کے جا رہے نے مقام روحا۔ اے او مقام ہے جس مقام تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ دا انتقال ہویا۔ اس مقام تے میرے آقا نو ایک قبیلے دے نال ملاقات ہو جانی ہے جڑے ابھی ابھی تازہ اسلام لے کے آئے نے، لیکن میرے آقا نو ویکھیا نہیں، بن دیکھیا سودا کر بیٹھے نے۔ میرے آقا دا نام اسم مبارک سنیا ہوئے تے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا، مقام روحہ تے میرے آقا دے نال ملاقات کر لینے۔ لجپال کریم نے پوچھیا، او قبیلہ والے ہو دسو تے صحیح کس قبیلے دے نال تعلق رکھدے ہو، کس مکان تو آئے ہو، کس جگہ تو آئے ہو؟ تے عرض کردے نے سونے چہرے والے انا المسلمون، نحن المسلمون، اسی فلاں قبیلے جو آئے ہاں، اسی کلمہ پڑھے آئے، لیکن اس سونے مصطفیٰ نو نہیں ویکھیا، اس سونے دا دیدار نہیں کیتا، اس سونے نو بن دیکھیا مان لے آئے۔ جدو میرے آقا نے انہاں دے ایک کلمات سنے نا کہ میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، فرمایا جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے، جس نبی نو آخری نبی بنے آئے، جنوں ویکھیا نہیں تے او دے دل عاشق ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، تانوں بشارت ہوئے اللہ نے تواڈے کرم فرمایا ہے، اللہ نے تانوں اس محبوب دا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ چند لمحیاں دے اندر میرے آقا دا دیدار کرنے پے نے، اچانک خیمے دے اندر ایک عورت موجود ہے تے خیمہ اٹھا کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہی ہے، سونے چہرے والے سونے مکھڑے والے محبوبہ، اے ساڈی قسمت زہ مقدر تے سارا نصیب کتنا آلا، اسی تہانوں ویکھیا نہیں تے تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن تے اللہ نے کرم فرمایا تہاڈا دیدار بھی عطا فرمایا۔ سونے آئے دیکھو میرے بغل دے اندر بچہ ہے، اگر بچے نو میں کعبۃ اللہ دے اندر لے جاواں، دیدار کراواں تے طواف کراواں، سونے مسئلہ عرض کر دیاں کیا اس بچے نو ثواب مل جائے گا؟ میرے لجپال کریم نے لب کھلے، اے ادو کھل دے نے جدو رب دا حکم آندا ہے، اللہ ارشاد فرماندا ہے، بما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا دنیا والے ہو، میرا محبوب اپنی مرضی دے نال نہیں بولدا، میں جدو رب حکم فرمانا ہاں میرا محبوب تو اپنے لب کھولدا ہے۔ تے لجپال کریم نے فرمایا نام ہاں بی بی سوال پوچھن والی ہے، اگر بچے نو لے کے کعبۃ اللہ دا طواف کرے گے نا، اللہ تینوں بھی اجر عطا فرما دے گا، تیرے بچے نو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ پتہ اے چلیا اگر بچے دے طرفوں عمل کردا ہے نا، اللہ اس بچے نو بھی اجر عطا فرماوندا ہے، اللہ والدین نو بھی اجر عطا فرماوندا ہے۔ سامعین دی کبار حج دے فضائل بیان کرنے مقصد نے، جنہاں لوگوں تے حج فرض ہو جائے نا انہاں نو سستی نہیں کرنی چاہیے، اے نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے دی شادی کر لئیے تے پھر جا کے حج کراں گے، عمر 60-70 سال دی ہو جائے تے پھر حج ادا کراں گے، نا نا نا، جدو حج فرض ہو جائے نا پھر انہوں لازمی جلدی ادا کرنا چاہیے، موت فوت پتہ نہیں ہوتا۔ جنہاں لوگوں نے حج فرض ہون دے باوجود حج ادا نہیں کیتا، میرے لجپال کریم نے سخت وعید سنائی، فرمایا من لم یمنع الحج حاجت ظاہرۃ او جائر سلطان او مرض فمات ولم یحج فلیمت یہودیا او نصرانیا۔ سخت وعید میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، جس آدمی دے تے حج فرض ہویا کسے عذر دی وجہ تو انہوں حج ادا نہیں کر سکیا،
مثال دے طور تے کوئی ظالم بادشاہ آ گیا لیکن حج اس نے ادا نہ کر دیتا، یا ایسا مرض لائق ہو گیا کہ حج ادا نہیں کر سکتا، یا فرمایا ایسی حاجت پیش آ گئی کہ حج ادا نہیں کر سکیا، فرمایا اگر بغیر عذر دے حج نہیں کردا نا سخت وعید فرمائی، فرمایا اللہ نو دے نال کوئی غرض نہیں، چاہے او یہودی ہو کے مرے چاہے او نصرانی ہو کے مرے، استغفر اللہ، لیکن جنہ تے حج فرض ہو جا پھر حج ادا کیتا ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنی زبان مقدس دینا انہاں دا مقام کی بیان فرمایا، میرے لجپال نبی نے فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق، فرمایا جس نے کعبۃ اللہ دا حج ادا کیتا ہے، کعبۃ اللہ دا نظارہ کیتا ہے، کعبۃ اللہ دے دیدار کیتا ہے اور فسق فجور والا کوئی عمل نہیں کیتا، میرے لجپال کریم نے فرمایا وہ حج کر کے انج ہو جاندا ہے جس طرح بچہ ماں دے پیٹ چوں باہر آندا ہے تے گناہاں تو معصوم ہوندا ہے، گناہاں تو پاک ہوندا ہے، فرمایا جو آدمی حج بیت اللہ کر لیندا ہے نا اللہ رب العالمین سارے گناہاں تو پاک فرما دیندا ہے۔ اے حج کرن والیاں اللہ دے نبی نے مقام عطا فرمایا تے شان عطا فرمایا۔ دوسرا فرمانے عالی شان صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ للذنوب والحج المبرور ثوابہ الا الجنہ، فرمایا ایک عمرہ آدمی کرتا ہے اور پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے، پھر اگلے سال پھر اس کو یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور وہ عمرہ کر لیتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی اس سے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، نہ جانے ہزاروں لاکھوں گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، فرمایا دوسرا عمرہ اس کے پہلے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں عمرے کی اتنی فضیلت اور مقام ہے کہ اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا والحج المبرور، حج مبرور وہ حج جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تصنع بناوٹ نہ ہو، فرمایا اس حج بندہ ادا کرتا ہے اس کا عمل خالص ہوتا ہے، اس کی نیت اعلیٰ ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، فرمایا پھر اللہ بھی اس پر کرم کیا کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو کوئی عام چیز نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حج کا مقام ہے، یہ عمرہ کا مقام ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ سامعین دی قدر احباب، میرے لجپال کریم نے ارشاد فرمایا جڑا آدمی حج کردا ہے، جڑا آدمی عمرہ کردا ہے، اللہ دے راستے دے اندر نکلدا ہے، اگر موت آ جائے تو پھر مقام کی ملنا ہے۔ مسند ابو یعلا دے اندر روایت موجود، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر الى يوم القيامه ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر الغازي الى يوم القيامه او كما قال۔ نبیان دے سردار امت دے غمخار تہارے میرے پیارے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جیڑا آدمی حج دی تیاری کردا ہے، حج واسطے نکلدا ہے، اپنے خاندان نو چھوڑدا ہے، اپنے بچیاں نو چھوڑدا ہے تے راستے دے اندر اگر موت آ جائے نا، فرشتہ موت آ جائے، اگر ادا وصال ہو جائے تے انتقال ہو جائے، فرمایا اے نہ سمجھے ادا حج ادا نہیں ہویا، یا اے نہ سمجھے کہ اس سال
سال صرف حج دا ثواب ملے گا۔ لجپال کریم نے ارشاد فرمایا کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن تک ہر سال حج ادا ہونا ہے، ہر سال اللہ رب العالمین انہوں حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا جس آدمی نے عمرے دا ارادہ فرمایا تے راستے دے اندر انتقال ہو جاندا ہے، راستے اندر فوت ہو جاندا ہے، فرمایا اے نہ سمجھے صرف اس سال مینوں عمرے دا ثواب ملے گا۔ اللہ بڑا کریم تے بڑا فضل والا ہے، اپنے بندیاں دے نال بڑا پیار کرن والا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عمرے والے نوں اگر راستے دے اندر موت آ جائے، عمرہ نہ کر سکے نا یا عمرہ کر لے تے موت آ جائے، فرمایا قیامت تک اللہ رب العالمین اس عمرے دا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تے فرمایا جیڑا آدمی اللہ دے راستے دے اندر نکلے آئے، دل میں دین حاصل کرنے واسطے نکلے آئے، مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے آ جائے، راستے دے اندر موت آ گئی ہے، اگر کسی اچھے کم ول جا رہے آئے، جہاد دا ارادہ کر کے جا رہے آئے، فرمایا اگر راستے دے اندر موت آ جائے نا، جس اچھے کم دا ارادہ لے کے گیا سی اگر وہ کم نہیں کر سکیا، میرے لجپال نبی نے فرمایا او تے مر گیا، او تے انتقال ہو گیا، لیکن او دا عمل ختم نہیں ہویا، فرمایا قیامت تک اللہ رب العالمین انہوں اجر عطا فرماتا رہے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر کعبۃ اللہ دا طواف پیا ہو رہا ہے، صفا مروہ دی سعی ہو رہی ہے مینا دے اندر۔ ایک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے تے او اپنی سواری تو گر کے انہاں دا انتقال ہو جاندا ہے۔ میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی جاندی ہے سونےا من موڑیا آپ دا غلام مینا دے اندر موجود ہے، میدان عرفات دے اندر سیر پیا کردا ہے، چلدا پیا ہے، حج دے ایام نے اودی زبان تو تے اے الفاظ موجود نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن سونیا سواری تو گردا ہے تے انتقال ہو جانا ہے۔ میرے لجپال کریم نے انہوں بلایا گیا، اودی میت نو لایا گیا، فرمایا وکفنوہ، انہوں غسل نہ دیتا جائے بلکہ کفن دیتا جائے، کفن دے کے انہوں دفن کر دیتا گیا۔ لجپال کریم نے جملے ارشاد فرمائے نے، بڑے سنہری جملے نے، جڑا آدمی جو اچھا عمل کردیا مر جانا ہے قیامت والے دن اسے صورت دے اندر اٹھایا جائے گا، اسے حالت اسے کیفیت دے اندر اٹھایا جائے گا۔ فرمایا میرے غلاموں، میرا غلام حج ادا کردے ہوئے 10 سال ہویا ہے، کل جدو لوگ قبراں دے جو اٹھن گے، اس میرے غلام جدو قبر دے اندر اٹھے گا ایدی زبان تے جاری ہوئے گا لبیک اللہم لبیک، فرمایا جدو قبر جو اٹھے گا نا ایدی زبان تے کلمہ جاری ہوئے گا۔ اب عبدی وقار بندہ تڑپ رکھدا ہوئے نے کہ اللہ میں نے اپنے گھر دا حج کرا دے، اپنے سونے روزے، اپنے سونے محبوب دے روزے دا دیدار کرا دے، اگر تڑپ سچی ہوئے نا پھر اللہ اجر عطا فرما دینا ہے۔ آؤ میں عرض کردہ جاواں امام نبہانی آپ دی کتاب الشرف المعبد لآل محمد، ایک کتاب دا نام ہے کہ لکھن والے امام نبہانی نے، اور واقعہ ایک بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد دے بہت بڑے محدث نے، آپ کاروبار کر دے تجارت کر دے، جدو شام دا ویلا ہوندا ہے نا اپنے گھر واپس آ جانے نے، جو پیسے کمائے ہوندے نے کچھ اپنے بیٹے نو دے دیندے نے تے کچھ اپنی زوجہ نو دے دیندے نے، کچھ اپنی بیٹی دے حوالے کر دیندے نے، لیکن کیسا سونا طریقہ اپنایا، کتنا پیارا طریقہ اپنایا ہے، کچھ پیسے اس واسطے رکھ لیندے نے کہ میں اللہ رب العالمین دے گھر دا حج کر کے آ جاواں گا، آج تو تے میں پیسے جمع کر دیاں، مکان بنا لواں گے، گاڑی خرید لواں گے، کوئی کاروبار کر لواں گے، لیکن قربان جاواں اپنے بزرگاں دیاں اداواں تو جنہاں دے دل دے اندر تڑپ کتنی ہے، پیار کتنا ہے، اللہ دے گھر دے محبت کتنی ہے، آپ پیسے جمع پہ کر دینے، پیسے جمع کر دیا ہر روز مدینے وال اللہ دے گھر وال منہ کر کے عرض کر دینے اللہ اللہ اسباب پیدا فرما دے، تیرا گھر بھی دیکھ لواں، تیرے یار دا روزہ بھی دیکھ لواں،
تے نالے زبان حال دے نال کہندے نے میں سہ واری میں کوٹھے چڑھی تے اتری سہ واری مینوں اپنے گھر بلا لے تے تو جتیوں تے میں ہاری عبداللہ بن مبارک پیسے کٹھے پہ کر دینے ایک ویلا آیا 500 درہم جمع ہو جانے نے تے امیداں لگ پئیاں نے خواہشاں مکمل ہونے والیاں نے ایک ویلا آوے گا اللہ دا در بھی ویکھاواں گا سونے دا در بھی ویکھاواں گا جناب والا اپنے پیسیاں نو ایک تھیلی دے اندر پایا ہے تے بازار دے اندر جا کے جاندے نے کہ حج دے اسباب جس واسطے جو سامان خریدیا جاندا ہے جیڑا احرام خریدیا جاندا ہے سامان خریدیا جاندا جا کے او لے کے آ جانا وا فرماندے نے جدوں میں بغداد دے شہر دے اندر پہنچیا بازار دے اندر میں پہنچیا اچانک میں ویکھیا ایک نقاب پوش عورت آ جانی ہے تے کہندی ہے بابا مینوں پتہ ہے تیرے چہرے تے نورانیت بھی بڑی ہے شاید تو حج دا ارادہ کر کے جا رہا ہے لیکن میں آل رسول سوال بھی نہیں کر سکدے کسے دے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکدی میں صدقہ خیرات بھی نہیں لے سکتی میں تیرے کول تحفہ مگدیاں کچھ دنوں واسطے مینوں پیسے دے دینا میریاں بیٹیاں نے کئی دن ہو گئے نے فاقے دے اندر پیاں گزار دیاں نے کھانا بھی تناول نہیں فرمایا اج تو تے میں ہوندے تے کئی بار سوچ دے یار 5 سال 10 سال لا کے پیسے جمع کیتے نے کہ میں حج تے جاواں گا عمرے تے جاواں گا جدوں موقع آیا تے کوئی منگن والا آ گیا ہے لیکن قربان جاواں اپنے اسلاف اپنے بزرگاں دی عادت دے طور طریقے دو آپ نے ہتھیلی نو اٹھایا تے اتے ہاتھ تے رکھ چھڑیا ہے تے اللہ دی بارگاہ تے کر دے اللہ میرے مولا حج دا بھی تو حکم ارشاد فرمایا ہے اہل بیت و اطہار دے نال محبت دا تو بھی حکم ارشاد فرمایا ہے میرے مولا اگر موقع ملیا تے پیسے جمع ہو جان گے لیکن تیرے محبوب دی آل بیت دے نال میں محبت ادھار کیتا اپنے پیار دا اظہار کیتا ہے اللہ میرا حج قبول نہیں ہویا تے نہیں ہویا اہل بیت دے نال محبت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے فرماتے نے میں امداد کر چھوڑی تے واپس آ گیا لیکن میری اکھاں تو آنسو جاری نے قافلے جا رہے نے کہ بحری جہاز جا رہے نے میں ویکھدا رہیا فرمایا حج دا موسم گزر گیا تے لوگ واپس آ رہے نے میرے محلے دے لوگ بھی واپس آ رہے نے تے میں سوچیا چلو حج ادا نہیں کر سکیا جا کے حاجیاں دا دیدار کر کے آ جانا وا اے بھی ثواب ملدا ہے اے بھی اچھا عمل ہے فرماندے نے میں حاجی کول جاندا جس دا جا کے دیدار کردا وا تے پہلے مینوں مبارک دیندا ہے کہندا عبداللہ ساڈے نال تے تو نہیں آیا اسی تینوں کعبۃ اللہ دے اندر بھی ویکھیا اسی مینا دے مقام تے بھی ویکھیا صفا مروہ دی سعی کردیاں بھی ویکھیا ساڈے نال تو دھوکا کیتا ہی نہیں آیا اکیلا حج کر کے آ گیا ہے تو سانوں مبارک دین آیا ہے اسی تینوں مبارک دیندے ہاں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حیران ہویا میں حج تے کرن کے واسطے گیا بھی نہیں میں تے پیسے بھی کسی نے دے چھوڑے نے فرماتے ہیں کشم بکش دے اندر دن گزریا پھر جدو رات دا ویلا ہویا اپنی منجی تے سویا اپنے بستر تے سویا تے اللہ دے نال 2-4 گلاں کیتیاں اللہ مینوں معاملہ سمجھ نہیں آیا میں تے حج بھی نہیں کیتا لیکن مینوں حج دی مبارکاں دتیاں جا رہی نے جناب والا اگر کوئی آدمی تڑپ لے کے رات میں ارادہ بنا کے سوئے نا کہ اللہ اپنے یار دا دیدار عطا کر دے پھر حسنین دے نانا کرم کر دینے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جانے نے فرمانے نے رات دا ویلا ہویا میں آرام پیا کردا واں تے سخنے اندر منو ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیا اور ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا
کہ دے پھر بچھڑنا جا فرماندے نے خواب دے اندر سونے مصطفیٰ نے گرم فرمایا اپنا دیدار کرایا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی سونے مینوں معاملہ سمجھ نہیں آیا میں تے حج واسطے گیا بھی نہیں لوگ مینوں مبارک پہ دے رہے لجپال کریم نے فرمایا میرے غلام آ میں تینوں دسدا واں عرض کی دی سونے مینوں دسو تے صحیح نہ میرا حج کس طرح دا ہویا فرمایا تینوں پتہ نہیں تو حج واسطے 500 درہم جمع کیتا ہے لیکن بازار دے اندر ایک عورت آئی کوئی عام عورت نہیں سی اور میری نواسی میرے خاندان دے نال تعلق رکھنے والی سید زادی سی تو او دی مدد فرمائیے اللہ رب العالمین نے فرشتے نو بلایا فرمایا میرے فرشتے او بندے میرے بندے دی ادا ویکھ لے اس نے اپنے اوتے دوسرے نو قربان کر چھوڑیا ہے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بنا چھوڑیا فرمایا تو اس سال دی گل کردا ہے بلکہ ہر سال لوگی حج تے جان گے تو جاویں گا نہ جاویں گا اللہ نے ایک فرشتہ بنا چھوڑیا ہے جڑا تیری طرفوں حج ادا کرے گا اللہ تینوں ثواب عطا فرما دے گا اب عابدی وقار بعد اوقات بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کو بندے کا وہ عمل اتنا پسند آتا ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکتا لیکن اللہ اس کو یہ اجر عطا فرما دیتا ہے امام نبہانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج پہ جائیں یا نہ جائیں ہر سال اللہ نے آپ کی شکل کا واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے ایک فرشتہ بنا دیا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے امام نبہانی جائیں یا نہ جائیں ہر سال تا قیامت آپ کی طرف سے وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے بھی اللہ پھر اجر کتنا عطا فرماتا ہے اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی حاجی حج پہ جاتا ہے معتمر عمرے پہ جاتا ہے فرمایا اذا لقیت الحاج فرمایا حاجی حج کر کے واپس آئے اس کا استقبال کر اس کا دیدار کر فسلم علیہ فرمایا اس پر سلام کر فصافحو اور اس کے ساتھ مصافحہ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اس لیے اگرچہ تو کعبۃ اللہ تو نہیں دیکھ سکا روضہ رسول کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھ تو دیکھ لی ہے جس نے روضہ مصطفیٰ دیکھا ہے فرمایا پھر اس سے یہ کہے کہ وہ تیرے لیے بخشش کی دعا مانگے فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ اللہ نے اس کی تو بخشش فرما دی ہے فرمایا تو اس سے کہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا مانگ حاجی کو معتمر کو اللہ یہ اعزاز یہ مقام دیتا ہے پھر جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کے بارے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اگر محلے کے اندر شہر کے اندر کوئی حاجی حج پہ جاتا ہے جب وہ واپس آئے تو ضرور اس کا دیدار کیا کریں اللہ کریم ہمیں بھی اپنے پاک گھر کی زیارت اور اپنے محبوب علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کا شرف عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین